أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سبق نمبر 14 سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس میں ہم دیکھیں گے مونث قیاسی کو فردر اس کی ایگزامپلس کے ساتھ۔ لاسٹ میں ہم نے دیکھا مونث کی ہم نے ڈفرینٹ ٹائپس دیکھی، مونث حقیقی، مونث غیر حقیقی، پھر مونث غیر حقیقی کو ہم نے دیکھا کہ اس کی فردر 2 ٹائپس ہیں، مونث قیاسی اور مونث سماعی۔ پھر ان کی ہم نے صرف ڈیفینیشنز دیکھی تھیں، آج ہم ان کی فردر ایگزامپلس کے ساتھ ان کو دیکھتے ہیں۔ تو مونث قیاسی کی 3 علامات ہم لوگوں نے لاسٹ میں دیکھی تھیں، کون کون سی تھیں؟ وہ تائے مربوطہ، الف ممدودہ اور الف مکسورہ۔ تو ایسے جتنے بھی الفاظ جن کے آخر میں آپ کو تائے مربوطہ نظر آئے تو وہ کیا ہوں گے؟ مونث قیاسی، ٹھیک ہے؟ جیسے جنتن، فتنتن، آیاتن، لیلتن، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے جو بھی آپ کو ملیں گے وہ کیا ہیں؟ مونث قیاسی۔ اسی طرح الف ممدودہ جن کے آخر میں آئے گا، یعنی یہ والی علامت آپ کو نظر آئے، جیسے حمراؤ ہے، زرقاؤ ہے، صفراؤ ہے، بیضاؤ ہے، تو یہ کیا ہیں؟ یہ بھی مونث قیاسی ہیں جن کے آخر میں الف ممدودہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح الف مکسورہ کی اگزامپل ہیں کبرا، صغرا، حسنہ، تو اینڈ پہ جن کے یہ علامت آئے تو وہ کیا کہلائیں گے؟ وہ بھی مونث قیاسی کہلائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک استثناء بھی ہیں، ایکسیپشنز بھی ہیں کہ ایسے بھی آپ کو الفاظ ملیں گے جو تو تائے مربوطہ پہ ختم ہو رہے ہیں، یعنی گول تا کے اوپر ختم ہو رہے ہیں لیکن وہ مونث نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے دیکھیں یہاں اسامہ، حنظلہ، حلیفہ، بہت سے لڑکوں کے نام ہوتے ہیں لیکن وہ مذکر ہی ہیں تو مذکر ہی کہلائیں گے۔ تو ایکسیپشن ہے، عربک کے اندر آپ کو بہت زیادہ ایکسیپشنز ملیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، صرف اوور آل آپ نے ایک کنسیپٹ بنانا ہے اپنا کہ مونث قیاسی کون کون سے ہیں جن کے آخر میں 3 علامات آئیں، تائے مربوطہ، الف ممدودہ، الف مکسورہ۔ اور صرف ایکسیپشن کے طور پہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ایسے بھی کچھ ہیں کہ جن کے آخر میں گولتا آ رہا ہے، جیسے لڑکوں کے نام ہیں اسامہ، حنظلہ وغیرہ، تو یہ مونث نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے ایک اوور آل آپ ایک کانسیپٹ اپنا بلڈ کر لیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے مونث سماعی، ٹھیک ہے؟ مونث سماعی کے بھی علماء نے کیا کیا، اس کو بھی ڈیفرنٹ گروپس میں ڈیوائڈ کر دیا تاکہ ہم لوگوں کو یاد کرنے میں آسانی ہو جائے۔ تو اس کے گروپس ہم دیکھ لیتے ہیں، جیسے ہواؤں کے نام ہیں، ٹھیک ہے؟ اکثر جو ہواؤں کے جتنے بھی نام ہیں وہ بھی مونث ہیں، جیسے ریحن، سرسرن، بادن، سموم، ٹھیک ہے؟ شراب کے جو نام ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ اکثر کیا ہیں؟ مونث ہیں، ٹھیک ہے؟ خمر، رحیق، خرطوم۔ اسی طرح آگ کے جو اکثر نام ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ وہ بھی مونث ہیں، نار، جہنم، سقر، سعیر، جہیم، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ جسم کے وہ اعضاء جو پیئرز میں ہیں، جوڑا جوڑا ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ بھی مونث ہیں، ٹھیک ہے؟ یدن، قدم، اذن، عین، رجل، ساق، یہ کیا ہیں؟ یہ بھی مونث ہیں، وہ اعضاء جو پیئرز کی فارم میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ اسی طرح ملکوں، شہروں اور قبیلوں کے اکثر جو نام ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ مونث ہیں، الشام، مکہ، قریش، ٹھیک ہے؟ یہ کیا ہیں؟ یہ بھی مونث ہیں، ٹھیک ہے؟ ملکوں، شہروں، قبیلوں کے نام۔ اسی طرح جو تمام حروف تہجی ہیں، الف با تا سا، یہ بھی کیا ہیں؟ مونث ہیں۔ اس کے علاوہ متفرق اسماء ہیں، اس میں بہت زیادہ آ جاتے ہیں کہ ان کو فردر ہم گروپ میں ڈیوائڈ نہیں کر سکتے، لیکن ان کو متفرق میں کہہ کر اس کو علماء نے ہمارے لیے ڈیوائڈ کیا۔ تو جیسے سماؤن، شمسن، دارن، نفسن، ارضن، یہ کیا ہیں؟ یہ بھی مونث ہیں۔ تو گروپس آپ نے یاد کر لینے ہیں کون کون سے ہیں؟ ہواؤں کے نام، شراب کے نام، آگ کے نام، جسم کے وہ اعضاء جو پیئرز میں ہیں، ملکوں، شہروں، قبیلوں کے نام، تمام حروف تہجی اور کچھ متفرق اسماء، یہ کیا ہیں؟ مونث سماعی ہیں، جن کو ہم نے عرب والوں سے سنا ہے کہ وہ ان کو مونث پکارتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آج ہم صرف اتنا ہی ذہن میں رکھ لیتے ہیں، اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا مونث قیاسی کی 3 علامات، ان کی ایگزامپلز، پھر ہم نے مونث سماعی کے گروپس دیکھیں اور ان کو یاد کریں انشاءاللہ۔ تو نیکسٹ ہمارا جو باقی کچھ حصہ رہ گیا مونث کا،
یا جینس کا جو بھی ہمارا حصہ باقی رہ گیا تو انشاءاللہ نیکسٹ میں وہ کمپلیٹ کر لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.